آپ مجھے کافر کہہ دیجئے، ملحد کہہ دیجئے، مرتد کہہ دیجئے، میں سانو کی موڈ پہ لگا ہوا ہوں۔ اگر سعد رضوی کی گرفتاری کے اوپر پروگرام نہ کرنا، اس حوالے سے آواز نہ اٹھانا شرک ہے، تو یوں سمجھو کہ اس وقت ایک مشرک آپ سے مخاطب ہے میرے کدو سے۔ یہ بات مان لیجئے۔ میں نے کہا کیوں مان لوں بھائی، مجھے نہیں کرنا۔ کہنے لگے نہیں، وہ بات ایسا ہے کہ 6 لاکھ تک تو افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ لمٹ تک بات نہیں جانے کی۔ میں نے کہا 10 لاکھ سے ایک پیسے کم پہ بات نہیں ہوگی۔ آن ایئر پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیں حکومت کی گو ہیڈ چاہیے، لیکن جب کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہوتا ہے تو جوتے مار کے 10 منٹ میں ہم گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ سب نوشتہ دیوار ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، یہ سب باتیں کوئی ایسی میں سنسنی خیز انکشاف نہیں کر رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ نہیں سن سکے۔ آج گیا، میں نے کہا سر یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا مذاق ہے کہ سڑکیں گھیر کر کے، اور انہوں نے بھی وہی وہاں سعودیہ میں ایک شیعہ عالم کی گردن اتار دی تو وہاں نمائش چورنگی گھیر کر کے بیٹھ گئے۔ مذاق بنایا ہوا، نمائش سے سعودیہ کا کیا تعلق ہے یار؟ ایک لہر پاکستانی عوام میں بیدار سی ہوئی ہے، اپوزیشن کو بھی اسی بہانے گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع ملا ہے۔ احتجاج گلی گلی تو نہیں، لیکن بہرحال شہر شہر کچھ شہروں میں تو احتجاج دیکھنے میں آیا، انکلوڈنگ کراچی۔ اس کا احوال اگلے پروگرام میں۔ یہ پروگرام مختص ہے صرف اور صرف کالعدم تحریک لبیک کے ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے۔ جن پتھروں کو ہم نے دیا اذن گفتگو، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں مجھ سے فرمائش نہ کی جاتی ہو کہ سعد رضوی کی گرفتاری، حکومت کی بے وفائی، اس حوالے سے بات کی جائے۔ میں نے اس موضوع پر اب تک کوئی ایکسکلوسیو پروگرام دیدہ و دانستہ نہیں کیا۔ آپ کچھ بھی کہیے، آپ مجھے کافر کہہ دیجئے، ملحد کہہ دیجئے، مرتد کہہ دیجئے، میں سانو کی موڈ پہ لگا ہوا ہوں۔ اگر سعد رضوی کی گرفتاری کے اوپر پروگرام نہ کرنا، اس حوالے سے آواز نہ اٹھانا شرک ہے، تو یوں سمجھو کہ اس وقت ایک مشرک آپ سے مخاطب ہے میرے کدو سے۔ میں جبہ و دستار دیکھ کر کے دبنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں وہ بات کروں گا جو مجھے لگتا ہے۔ میں پہلے دن ایک بات میں بتا چکا ہوں کسی ایک پروگرام میں، کسی ایک موقع پر۔ آج ان باتوں کو دوبارہ دہرانے کا شاید آخری موقع اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد میں دوبارہ اس موضوع پر پروگرام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ دھرنا، یہ ممکنہ لانگ مارچ اگر اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا صورتحال بنتی ہے۔ وہ ایک اور اسٹیبلشمنٹ کا لگایا ہوا پودا ایم کیو ایم کے بعد تحریک لبیک نامی، ایک مرتبہ پھر وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنی ہی سسٹم کو اس نے چیتاونی دے دی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ایسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب فیض آباد دھرنے کے نام پر وہ معاملات سامنے آئے تھے۔ فیض آباد دھرنے میں تو چلو اپنوں نے اپنوں کو کچھ پیسے دے کر کے اور روانہ کر دیا تھا۔ اپنے تو سمجھ رہے ہو نا، وہ جن کی آنکھوں میں ہوتے ہیں سپنے، جس کے بعد پھر ایک صدر کو ٹیکسی بلا کر کے اور رخصت کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پرویز مشرف چوڑے ہو کر کے اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ ملک کے صدر بھی بن جاتے ہیں۔ امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیں حکومت کی گو ہیڈ چاہیے، لیکن جب کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہوتا ہے تو جوتے مار کے 10 منٹ میں ہم گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ سب نوشتہ دیوار ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، یہ سب باتیں کوئی ایسی میں سنسنی خیز انکشاف نہیں کر رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ نہیں سن سکے۔ اگر نہیں سن سکے تو اس کی وجہ صرف یہ کہ کہنے والوں میں شاید گردہ نہ ہوگا۔ تاہم اس کے باوجود بھی ایٹ دا ویری سیم ٹائم تحریک لبیک سے پہلی مرتبہ میرا ٹاکرا کو انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، ہوتے ہوتے رہ گیا۔ مجھے کسی ذریعے سے، یعنی میری اپنی میڈیا مینیجر کے ذریعے سے مجھے اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی ان کا خادم حسین رضوی صاحب کا اور انٹرویو کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں ثقیل اردو بولتا ہوں، وہ شدھ پنجابی بولتے ہیں، میرے تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، وہ ماشاءاللہ زبردست قسم کی اردو بھی بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملات آ کر کے کہاں، جس کو کہتے ہیں کہ میں نے خود خراب کیے دیدہ و دانستہ۔ مجھے بتایا گیا کہ سر ان کے کھیسے میں بہت کچھ ہے، ابھی صاحب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو ابھی بات مان لیجئے۔
میں نے کہا کیوں مان لوں بھائی, مجھے نہیں کرنا. کہنے لگے نہیں وہ بات ایسا ہے کہ 6 لاکھ تک تو افورڈ کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر نہیں. اچھا, چونکہ میں نے سن لیا تھا کہ 6 لاکھ روپے کی کہانی آ چکی ہے, میں نے کہا کہ اب ایسی انشاءاللہ تعالیٰ میں چورن چٹنی کراؤں گا کہ یہ انٹرویو نہیں ہو پائے گا. اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالا. مجھے پتا تھا کہ یہ لمٹ تک بات نہیں جانے کی. میں نے کہا 10 لاکھ سے 1 پیسے کم پہ بات نہیں ہوگی. آن ایئر پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے یہ انٹرویو نہیں ہوا. جب انٹرویو نہیں ہوا تو مجھے کسی نے فون کر کے اور بہت کوسا کہ تم فلانے, تم ڈمکانے, تم یہ ہو. میں نے کہا یار تمہیں پتا ہے کہ جب مجھے نہیں کرنا ہے سب, کوئلے کی دلالی میں ہاتھ منہ پیر سب کالے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے بھی میڈیا والوں جیسا سمجھ رکھا ہے تم نے. بہرحال یہ معاملہ تیل ہو گیا. اس زمانے میں خود میں کسی اور کی کیا بات کرتا ہوں, میں کسی اور کی کیا بات کروں. اس زمانے میں جب تحریک لبیک کے نام پر یہ لونڈے لپاڑے کراچی میں یہ لونڈے لپاڑے روڈ گھیر کر کے اور باقاعدہ چکا جام کیے ہوئے تھے ریاست کا, میری ایک انتہائی اہم شخصیت سے گفتگو ہوئی. میں نے احتجاج کیا, میں نے کہا سر یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا مذاق ہے کہ سڑکیں گھیر کر کے, اور انہوں نے بھی وہی وہاں سعودیہ میں ایک شیعہ عالم کی گردن اتار دی تو وہاں نمائش چورنگی گھیر کر کے بیٹھ گئے. مذاق بنایا ہوا, نمائش سے سعودیہ کا کیا تعلق ہے یار, جاؤ جا کر کے سعودیہ میں مظاہرے کرو. لیکن ریاست کی رٹ ایسے معاملوں پہ آپ کو پتا ہے, پھر اتحاد بین المنافقین اور فلانا اور ڈھمکانا, اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا ہمارے یہاں تو, مسلکی اختلافات تو فلانے ڈھمکانے, وہ ساری چیزوں کی وجہ سے ریاست کہتی ہے جان دے گڈی. اب جب ادھر والے کر رہے ہیں تو پھر ادھر والے کہیں گے بھائی ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں. ان کا گھمنڈ ٹھیک بھی ہے کیونکہ جو تعداد میں زیادہ ہوتا ہے وہ سب کو آگے لگانے کے چکر میں ہوتا ہے. انہوں نے کراچی کی سڑکوں پہ جو ڈنڈے لاٹھیاں چلائی ہیں, میری اپنی مجھ پر بیتی ہے. میری والدہ کی طبیعت خراب, میں شارع فیصل پہ ٹریول کر رہا ہوں, مجھے پرانے ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا, اور جب میں نے جس کو کہتے ہیں بہتری کوششیں کر لینے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ جی وہ فلانے صاحب ہیں, نام بھول گیا اس پر, بہت پرانی بات ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, پور ہجوم جس کو کہتے ہیں اجتماع تھا وہاں لوگوں کا, وہ نماز ہوئی, خشوع و خضوع کے ساتھ دعا ہوئی, میری والدہ کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, اور میں نے اس سے کہا بندہ خدا میری ماں کی طبیعت ایسی ہے مجھے جانے دے. بہرحال اللہ اس کو نیکی دے, اس نے ایک اچھی چیز یہ کی, اس نے تمام لوگوں کو تو بہرحال روک دیا تھا, اس نے میری گاڑی کو نکلوایا. میری گاڑی اس پورے کام میں بھی کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا تھا. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان سب معاملات میں منٹ آپ کا قیمتی ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العزت بہرحال جب مہربان ہو تو انسان بڑے بڑے معاملات سے نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں سے قطع نظر میری والدہ کے لیے شفا رکھی تھی. بہت پریشان ہوا, لیکن اللہ نے کرم فرما دیا. لیکن اسی دن میں نے دیکھا کہ یہ ڈنڈے اٹھائے, ڈنڈا بردار لوگوں کو نبی سے محبت کا چورن دینے والے اور لوگوں کی گاڑیوں پر لاٹھیاں برسا رہے ہیں. میں نے اس دن یہ سوچا کہ یار جس کو دیکھو کہ یہاں اس ملک میں, اور اگر آپ بات کریں تو آپ کیا بین المسالک ہم آہنگی کو رکھنا ڈال رہے ہیں. اب ایک گدھے کے بچوں, کوئی وہاں اپنے احتجاج کے نام پہ کہ جی ہمارے فرقے کو نقصان پہنچ رہا ہے نمائش گھیر کر کے, اور تمہاری بسوں کو تمہارے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, تم اس کے اوپر نہیں بولتے. کوئی یہاں اپنی تعداد کے نشے میں آ کر کے تمہارے لوگوں کو ایسی تیسی کر رہا ہے, تمہارے ریاست کی رٹ کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہے, تم ان کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. تو پھر چوڑیاں پہن کر کے کھنکاؤ, پھر کائے کے لیے ایٹمی ریاست کا یہ ٹنٹا پالا ہوا ہے. تو بہرکیف اب جب انہوں نے قد سے باہر نکل کر کے کھیلنے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پر کترنے پڑے. سعد حسین رضوی صاحب کو کافی عرصے سے تھمبو کیا ہوا ہے. یہ اب بات کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اب اس کو اس انداز میں بات کریں گے جس طرح سے اس بات کو کرنے کا حق ہے. میری ویڈیوز پر میرے ایمان کی کیفیت کو چیک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابے فلانے اگر تو ایماندار ہے, اگر تو مومن ہے تو سعد رضوی پہ بات کر. او بھائی تو اللہ میاں کا اسسٹنٹ ہے یا سعد رضوی؟ میں تم لوگوں کو دکھانے کے لیے بات کروں گا, آج بات کر رہا ہوں کیونکہ بات کیے جانے کا حق ہے. لاہور میں انٹرنیٹ بند ہے. مجھے سیالکوٹ سے ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے وہ تیل کر دیا گیا ہے. انٹرنیٹ وغیرہ تیل کر دیا گیا ہے. لاہور اور راولپنڈی میں جو ہے وہ راستے جام ہونا شروع ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی ایسی تیسی, اللہ نے چاہا تو کل تک وہ لانگ مارچ کا چکر ہے وہاں پہ ہوگی. وہ جو کپڑے کا وزیر اعلیٰ ہے
وہ جس کو وزیر اعلیٰ کا چپراسی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بلا وجہ کا زیرہ پلس نہیں ہے جس کو عمران خان وسیم اکرم پلس کہہ کر کے اور پنجاب کے لوگوں سے بدلہ لے رہا ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ ہم نے تحریک لبیک سے مذاکرات کی کمیٹی بنا دی ہے.